آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود رضا سید آپ لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہے، اور میری نیک تمنا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے آپ دوستوں کے لیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیے خوش رہیے، خود بھی خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ روشن ستارے ادب رنگ کے نام سے آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم نے فارمیٹ کچھ اس طرح رکھا ہے کہ پاکستانی ادب سے جڑی ہوئی ممتاز شخصیات جن میں شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے، نقاد ہوں گے، محقق ہوں گے، وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر، ادیب، فنکار اس معاشرے سے جڑے رہنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو کس طرح بتاتے ہیں، سوچتے کس طرح ہیں، اور کرتاس پہ اپنے خیالات کو کس طرح منتقل کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری پہلی شخصیت جو ہیں اس پروگرام کے حوالے سے وہ پاکستان کے نامور شاعر مقصود وفا ہیں، اور مقصود وفا کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ در امکان کے نام سے 1994 میں منظر عام پہ آیا اور داد تحسین حاصل کی۔ دوسرا شعری مجموعہ علیحدہ کے نام سے منظر عام پہ آیا 2012 میں، اور تیسرا شعری مجموعہ 2014 میں تالیف کے نام سے منظر عام پہ آیا، اور اپنے خوب چرچے کیے اس شعری مجموعے نے۔ اور آج ہماری شخصیت ہیں مقصود وفا۔ جی مقصود وفا، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ پروگرام روشن ستارے ادب رنگ میں تشریف لائے محبت جناب، اور ہمارے پروگرام کو کامیاب کیا آپ نے۔ تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے مقصود وفا۔ 80 کی دہائی کے آپ ممتاز شاعر ہیں، کس طرح شاعری کی طرف آنا ہوا؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ 80 کی دہائی کا نام لیتے ہیں تو پورا ایک منظرنامہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ ہم جب آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کم و بیش ایک ساتھ ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ ماشاء اللہ کے اثرات جو ابھی تک ہیں، لیکن 80 کی دہائی کے لوگوں پر تو بہت زیادہ تھے، اس کا سامنا تھا۔ اور جو پروگریسو رائٹرز تھے ان کے راستے روکے جا رہے تھے۔ ہلکا ارباب ذوق آپ کو پتہ ہے ان پہ کیسز چل رہے تھے اور ان پر مختلف تعزیرات عائد کی گئی تھیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے دور کے، ہمارے جو مڈ 80s ہے، جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے، تو یہ ہمارے حالات تھے۔ تو ان حالات میں ہمارے شہر کا جو ایک لہجہ بنتا تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہی ہم لوگ جو ہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں لو لیول پر جا کر۔ تو ایک اظہار ایسا لاؤڈ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن سچائی پر اور مزاحمت کا ایک ایسا عنصر تھا اس میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعراء کا کلام، جن میں ارشد جاوید کے کلام میں آپ کو ریزسٹنس ملے گی، آپ کو اعجاز کنور راجہ کی شاعری اگر یاد ہو، خاور زیدی کی شاعری، خاور زیدی، تو یہ ایک ایسی چیز تھی جنہوں نے اس حقیقت کو اپنے ساتھ رکھا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں جب یہ ہم مارشاء اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ جتنے بھی شاعر تھے یہ سارے پروگریسو شاعر تھے؟ پروگریسو شاعر تھے۔ ویسے تو شاعری ہوتی ہی پروگریسو ہے اٹ سیلف۔ بڑی شاعری ہمیشہ پروگریسو ہی ہوگی، اس پر کوئی ٹائٹل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اب آ کے ہم پہ کھلا ہے کہ بڑا ادب جو ہے وہ اس کو پروگریسو ٹائٹل لگانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وہ ہوتا ہی پروگریسو ہے، ہوتا ہی پروگریسو ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایک بڑا ادب یہاں شروعات تھی۔ ایک نام آپ بھول گئے ہیں، وہی ڈاکٹر جاوید انور جو ہے، وہ بہت ان سب سے لیڈنگ رول ادا کیا انہوں نے۔ آخری کتاب تک بھیڑیے سوئے نہیں، اگر اس کا آپ اس نام کا ماخذ ہی سامنے رکھ کے اس پہ غور کریں
تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح کی شاعری کر رہے تھے. باقی میں چونکہ پھر بعد میں لاہور تھوڑی دیر رہا اپنی تعلیم کے سلسلے میں, وہاں ایک بڑا ادبی سیناریو تھا ان دنوں میں, لیٹ 80s میں جب ہم پڑھ رہے تھے. تو وہاں بہت پالش ہوئی چیزیں, کیونکہ وہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا ادبی مرکز تھا, سارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے, رسائل وہاں پہ نکل رہے تھے. تو ان لوگوں کو سننے کا, ان کی محفلوں میں بیٹھنے کا بہت ایک نادر موقع ملا مجھے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل نے بہت سیکھا ہے, نیچے سے گئے ہیں اوپر. یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کو یوٹیوب کا کوئی ایج حاصل نہیں تھا, مشاعرہ بازی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آج کل ایکٹنگ ہو رہی ہے. مقصود ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ایک سینیریو چینج ہوا, لاہور آپ گئے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹے شہر میں لکھا جانے والا ادب جو ہے, جب ہم بڑے شہر میں جا کے اپنے بڑے ادیبوں سے ملتے ہیں تو ہمارا ادب جو ہم تخلیق کر رہے ہوتے ہیں وہ واقعی پالش ہو کے سامنے آتا ہے بہت زیادہ؟ دیکھیں, جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ مجھے ایسی گلہ گزاری نہیں ہے. اچھا, مجھے اب خود ابھی آپ نے کہا کہ میں پالش ہوا, پالش وہاں پہ ظاہر ہے. پالش یعنی اب دیکھیں, جب ہم تو ماسٹر کرنے گئے تھے لاہور, اس سے پہلے یہاں رہے, تو وہ پورا بھرپور تعارف ہو چکا ہوا تھا اس وقت. یعنی اوراق میں چھپ چکے تھے, فنون میں چھپ چکے تھے, باقی جتنے رسائل تھے ان میں چھپ چکے تھے. تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑتا ہوگا, لیکن اب تو خیر وہ فرق رہا ہی نہیں ہے. اب تو ہمارا شہر لائل پور بذات خود ایک بڑا ادبی مرکز ہے. تو اس دور میں یہ ضرور تھا کہ کیونکہ بڑے بڑے ادبی پرچے نکلتے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اخبارات کے جو ادبی ایڈیشن تھے وہ کتنا ہم رول ادا کرتے تھے. وہ فیس بک تھی ان دنوں. ایک کویشچن کروں گا یہاں سے, ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, ذرا 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں پیچھے جائیں, تو ایک اخبار کے ادبی صفحے کے اندر ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے تھے جائزے, ایک میں انور سدید لکھتے تھے, اور دونوں ہی وہ رسائل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر سلیم اختر بھی اور ڈاکٹر انور سدید بھی. جگہ تھی جہاں پر وہ تو میں کویشچن یہ ہے کہ وہ دور ایک ایسا تھا کہ رسائل ہمیں چھاپتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جس سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں, جو نئے شعراء کی کھیپ سامنے آ رہی ہے, اسی معیار کے رسائل آج بھی شائع ہو رہے ہیں؟ اس میں فرق پڑا ہے, یعنی ظاہر ہے رسائل اس معیار کے نہیں رہے, ایک تو یہ فرق پڑا ہے. اچھا, اس کا نقصان نئے لوگوں کو ہوا ہے جس کو یہ سمجھ نہیں رہے. ایڈیٹر کا رول نکل گیا, ہر ایک کا اپنا اپنا پیج ہے, اپنی اپنی فیس بک ہے, اپنے اپنے یوٹیوب چینل ہے, جتنے لوگ ہیں اتنے ہی اپنی سطح پہ خود ایڈیٹر بن کے خود ایڈیٹر بنے. اچھا, اس میں ان کی تربیت نہیں ہو سکی, میں یہ سمجھتا ہوں. مثلا آپ جب قاسمی صاحب کو بھیجتے تھے, آغا صاحب کو بھیجتے تھے, وہ آپ کو جواب دیتے تھے, ڈسکس کرتے تھے کہ یہ اس طرح سے ہے. اس جواب آنے میں ایک خوشی اور ایک اعزاز بھی. جب آپ نہیں بھیجتے تھے تو قاسمی صاحب کا خط آ جاتا تھا کہ تم نے غزلیں نہیں بھیجی, فوراً بھیجو. تو یہ ایک اپریسیشن اور بڑے لیول پہ اس کا کسی کو دیکھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں رائے دینا, یہ ایک بہت اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے رسائل میں شائع ہونے سے تربیت بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے, کیوں نہیں, تہذیب. پھر آپ باقی جو چیزیں چھپ رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں پہ مباحث چلتے تھے بڑے ادبی رسائل میں, وہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی اپنی اوپینین بن رہی ہے, لوگوں کی اوپینین آ رہی ہے, اور سنجیدگی سے اس پر خط لکھے جاتے تھے, تبصرے ہوتے تھے اسی فنون کے یا اوراق کے اگلے شمارے. اور بھی رسائل تھے. تو یہ لیکن یہ چونکہ لیڈنگ تھے اور بڑی پرسنالٹیز ان کو ایڈٹ کر رہی تھیں, تو اس طرح کی سچویشن نہیں رہی ہے. یہ تو ابھی اس نسل کو کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ابھی مثلا ایک دم سے ایک دھماکہ ہوا, اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کا ان دا ریئل سینس ابھی
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کتاب جو بھی شکل اختیار کرے، وہ PDF ہو یا پرنٹ میں ہو، جو بھی کرے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس لیول پہ جا کے ایک پروسیس سے یہ نسل گزری نہیں ہے۔ میں بلکہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس نسل کا جو بالکل نئی نسل ہے، کیا پرابلم ہے۔ آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں، ابھی ہم بھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں کہ اب نوجوان ہیں وہ کریں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کا کوئی ادبی مسئلہ نہیں، کچھ تخلیقی مسئلہ زیادہ تر کا، کچھ ہیں 4-5 لوگ ایسے ہیں جن پہ ہم توقع کر سکتے ہیں، باقی سب کا مسئلہ مشاعرے کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ ہماری نسل بھی اس میں شامل یعنی کہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی نسل میں بہت سارے شعراء کی ایک ایسی کھیپ ہمارے سامنے آئی ہے جو مشاعرہ باز شاعر ہیں۔ ظاہر ہے وہ مشاعرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی ہے، اور جتنے مشاعرے پڑھیں گے اور اس کے لیے پھر جس طرح سے وہ تگ و دو کرتے ہیں اور جس طرح سے حرکتیں، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ کرتے ہیں، وہ کچھ سالوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کھڑے ہیں۔ ابھی اچھا، بھی یہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ جلدی جلدی ہوگا۔ کیا وہ شاعری جو کہا جاتا ہے کہ جو دلوں کے اوپر دستک دیتی ہے مشاعرے کے اندر، کہ وہ جو لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ان کے واہ جو ہے دل کے اندر سے نہیں نکل رہی ہوتی؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اور سوال اچھا ہے آپ کا۔ بات یہ ہے کہ مشاعرہ ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن سے ہی، لیکن یہ کبھی بھی اس نے ادب کے کوئی بڑے معیارات طے نہیں کی کرنے والا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ یہ طے کرے کہ وہ ایک لمبا وقت چاہیے آپ کو کہ کون کیا سب سے بڑی مثال ہے غالب ہوٹ ہوتے رہے ہیں۔ سارے لوگ جو بھی جن کو ہم بڑے کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے اپنے عہد میں تھوڑے ماضی قریب میں آپ چلے جائیں، مجید امجد اس کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے، جان ایلیا کو یہ گلا تھا کہ ان کی زندگی میں نہیں اس طرح سے پذیرائی ملی، بعد میں ملی ہے، تو بعد میں کیوں ملتی ہے؟ اچھا، ایک اور عہد جدید کی جو نسل ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے کسی کا ایک بیان پڑھا تھا کہ ہم مشاعروں کو کنسرٹ میں بدل دیں گے، تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ واقعی مشاعرہ کنسرٹ کی طرف جا رہا ہے؟ اور بہت ہی نابالغ ذہن کا بیان ہے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، نابالغ سے۔ اور یہ اس طرح سے نہیں رہتا، یہ آتا جاتا رہتا ہے موسم۔ اگر مقبولیت کا ہی آپ نے اندازہ لگانا ہے تو ہماری ایج میں کئی لوگ کتنے مقبول تھے، کہاں ہیں؟ ہم سے پہلی آپ فیصل آباد کا دیکھ لیں، کچھ پرسنالٹیز ایسی تھیں اس شہر میں جہاں یوں لگتا تھا کہ ان کے بغیر ادب میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ٹھہراؤ آ چکا ہے۔ بدل جاتی ہیں چیزیں، اوریجنل چیزیں آہستہ آہستہ باہر آتی ہیں، کیونکہ وہ پکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ مقصود ہمیں یہ بتائیے، اپنے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ 80 کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دہائی کے بعد کیا شعراء کی جو بھی کھیپ آتی ہے سامنے، وہ اپنی تھاٹ اپنی لے کے آتی ہے، شاعری کے انداز بدل جاتے ہیں، شاعری کس نہج پہ جا رہی ہے؟ دیکھیں، شاعری ظاہر ہے بدلے گی، کیوں نہیں بدلے گی؟ مطلب اگر زندگی بدل رہی ہے تو شاعری کیوں نہیں بدلے گی؟ ہاں، لیکن وہ جو ایک شاعری کی بڑی ٹریڈیشن ہے، اگر آپ اس میں اضافہ کریں گے تو آپ کو اس میں جگہ ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدیدیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جدیدیت معاصریت نہیں ہے، جدیدیت معاصریت نہیں ہے۔ جدید غالب بھی ہے اور ہے، اور رجت پسند اور جاہل اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی لکھ رہے ہیں۔ جدیدیت آپ کا کنٹینٹ اصل میں بتاتا ہے کہ جدیدیت کیا ہے۔ شعر خود بولتا ہے کہ یہ میں جدید ہوں کہ کئی چیزیں ہیں اس میں، بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی چھوٹی بحث نہیں ہے۔ اگر ہم ایک پروگرام اس پہ جدیدیت پہ ہی شروع کر دیں تو بہت لمبا ہوگا، لیکن جدیدیت آپ کا طے کرتا ہے آپ کی فکری سطح آگے گئی ہے،
اور وہ اس ٹریڈیشن کو آگے لے کے بڑھی. جدیدیت کیا ہے؟ روایت میں اضافہ کرنا. مطلب ہم کلاسک کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی کلاسک لکھا، آج بھی جو لکھے گا وہ بھی کلاسک ہو سکتا ہے، اور آج بھی جو لکھ رہا ہے اگر اس کی فکری سطح اس نہج پہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. مکشوفہ آپ کا پہلا شعری مجموعہ 1994 میں در امکان کے نام سے آیا اور خوب چرچے ہوئے آپ کے شعری مجموعے کے. آپ کیا سمجھتے تھے اس وقت کہ آپ نظم کو شاعر اچھے ہیں کہ یا غزل لکھنے والے شاعر بہتر ہیں؟ یار یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کیونکہ میں نظم بھی لکھتا ہوں اور غزل بھی لکھتا ہوں. اچھا، مجھے یہ سوال آپ کا اپنی سطح پہ تو ویلڈ ہوگا، نصابی نوعیت کا سوال ہے، لیکن اس کا تخلیقی نوعیت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، یہ آپ کلاس روم میں تو میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، مثلا میرا ایک تجربہ ہے، میں مثلا جب ایک کیفیت ہے آپ شاعری کر رہے ہیں، یقین کیجئے محمود صاحب مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں غزل لکھ رہا ہوں یا نظم لکھ رہا ہوں. آپ تخلیق لکھ میں رہے ہو، شاعری کر رہا ہوں. شاعری کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا تو بنتا ہے یہ کہنا